حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ چچا جان، مجھے ایسا ایسا نکاح کا رشتہ آیا ہے، آپ تھوڑی سی میرے طرف سے بات کر لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات کرنے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پہنچے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے جو مکے کے سب سے بزرگ آدمی تھے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس واقعے میں بھی ہمارے آج کے مسلمان نوجوانوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بات کرنے کے لیے بھیجا۔ جیسے ہمارے نوجوان آج کل اپنے آپ کو اتنا ہوشیار سمجھتے ہیں کہ خود ہی رشتہ دیکھ لیتے ہیں، خود ہی جو ہے سب کچھ کر کے پھر ابا جان کو بولتے ہیں کہ تم جاؤ میری طرف، تم جو ہے میں نے سب کچھ پکا کر دیا، بس اب تم فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بھیجا بات کرنے کے لیے۔ وہ گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو بھائی تھے پھوپھی زاد، ان سے بات کی اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو میرا بھتیجا غریب آدمی ہے اور حضرت خدیجہ یہ مالدار عورت ہے، میرے بھتیجے کے پاس ان کے برابری کی مال و دولت نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے بنگلے حویلیاں نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے برابر سامان تجارت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی ہونے کے بعد کچھ مسائل پیدا ہو جائے غریبی اور امیری کو لے کر، اس کے لیے میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دیتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے اگر مالداری کو ہی دیکھنا ہوتا تو مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے مجھے رشتہ بھیجا تھا، جو بڑے بڑے مکے کے سردار شمار ہوتے تھے انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رشتہ بھیجا، لیکن انہوں نے سب کے رشتوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے چنا کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی امانت داری کو دیکھا۔ اور نکاح حضرت ابو طالب نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد نکاح کے خطبے میں حضرت ابو طالب نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میرا یہ بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم سبھی جانتے ہو، سبھی پہچانتے ہو، آج میں اس کا نکاح کرا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو آج یہ گمنام ہے، آج یہ فقیر ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، مجھے ایسی امید ہے کہ مشرق اور مغرب میں میرے بھتیجے کے نام کا ڈنکا بجے گا، مشرق اور مغرب میں میرے بھتیجے کا نام روشن ہوگا، اور ساری دنیا میں جو ہے میرا بھتیجے کو لوگ یاد کریں گے۔ ابھی اگر یہ گمنام ہے تو اس کی گمنامی پر نظر مت کرو، لیکن میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں اس کے اندر جو بہت جلد سامنے آنے والی ہے۔ یہ خطبہ دینے کے بعد پھر نکاح مکمل ہو گیا اور حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ آج میرے محترم بزرگوں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 سال تھی، اور ابھی آپ کو نبی بننے میں 15 سال باقی تھے، یعنی ابھی تو نبی بھی نہیں بنے تھے، ابھی تو عمر صرف 25 سال ہے۔ لیکن اس وقت ہی حضرت ابو طالب نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بھتیجے کا نام مشرق و مغرب میں روشن ہوگا، اور آج میں اور آپ اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ پوری دنیا میں ہر منٹ ہر سیکنڈ میں اذان دی جا رہی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا جا رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے سورج فجی میں نکلتا ہے، اس وقت میں ہمارے انڈیا میں رات کے 2-2:30 بجتے ہیں، اس کے بعد میں آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا ہے،
آگے بڑھنے کے بعد میں پھر نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، اس کو کراس کر کے پھر جاپان، چائنا، آگے جو بھی ہے انڈونیشیا، ملیشیا، ادھر سے آگے بڑھتے رہتا ہے، تو ادھر فجر کی اذان چلتے رہتی، اور جس وقت میں ادھر فجر کی اذان چلتی ہے اس وقت میں پھر وہ علاقہ جہاں سے سورج طلوع ہوا تھا وہاں پہ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اب وہاں پہ ظہر کی اذان دی جانے لگتی ہے۔ اب ہمارے یہاں ہندوستان میں اس وقت میں فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، جب ہمارے یہاں پہ فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے اسی وقت میں امریکہ میں مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، کینیڈا، میکسیکو میں عشاء کی اذان کا وقت ہوتا ہے، یورپ کے اندر عصر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، پوری دنیا میں کسی نہ کسی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں پوری دنیا میں ہر منٹ میں اذان دی جاتی ہے، اور ہر امام کے نزدیک الگ الگ ٹائمنگ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر عصر کی نماز اول وقت میں ہے، حنفیہ کے نزدیک وہی آدھے گھنٹے کے بعد میں، اور یہ اماموں کا جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند ہونے میں آسانی ہو گئی ہے۔ پوری دنیا میں کسی نہ کسی وقت میں، مان لو ابھی ہمارے یہاں پہ اگر 1:30 بج رہا ہے تو جاپان میں اسی وقت میں جو ہے ہمارے یہاں سے 3.5 گھنٹے پہلے کا وقت ہے، وہاں 3.5 گھنٹے بعد کا وقت ہے، یعنی اگر سمجھو ہمارے پاس 1:30 بج رہا ہے تو 2:30، 3:30، 4:30، 5 یعنی عصر کی اذان کا وہاں پہ وقت ہو رہا ہوگا۔ عرب ملک جو ہے وہ ہمارے یہاں سے 2.5 گھنٹہ پیچھے ہے۔ جب ہمارے یہاں پہ 3 بجتے ہیں مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر جمعہ کی اذان شروع ہوتی ہے، وہاں پہ 12:30 بجتے ہیں، کیونکہ وہاں سب امام حنبلی مسلک کے مطابق ہے، اس کے لیے وہاں پہ ہر چیز اول وقت میں ہوتی ہے، وہاں پہ اس وقت میں جمعہ کی اذان دی جاتی ہے۔ اور جب ہمارے یہاں پہ عصر کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر مصر، لیبیا، الجزائر وغیرہ جو افریقن ممالک ہے وہاں پہ جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا میں 24 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، جو حضرت ابو طالب نے آپ کے نبی بننے سے 15 سال پہلے مکے کے قریش کے سامنے یہ کہا تھا کہ اے لوگو، آج میرا بھتیجا غریب ہے، آج اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن یاد رکھو میرا دل یہ کہتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا مشرق و مغرب میں صرف میرے بھتیجے کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن بعد میں دنیا کو دکھا دیا، اور شاید آپ لوگوں کو یہ چیز معلوم ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایک سائٹ کے اوپر جو ہے ایک سرچ، مطلب ایک انفارمیشن کی سائٹ تھی، اس کے اوپر پڑھا تھا میں نے ڈیٹیل، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یورپ کنٹریز میں آج سب سے زیادہ جو پسند کیا جانے والا نام ہے وہ محمد، حالانکہ کرسچن بھی اپنے بچوں کے نام محمد رکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں بھی محمد نام کی اتنی محبت پیدا کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو لوگوں نے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کا عذاب عطا کرے، جنہوں نے کارٹون بنائے یا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کتاب لکھی یا پھر فلم بنائی، ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا ہم یہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدنام ہوگا، نعوذ باللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اسی حربے سے آپ کی عزت کو دوبالا کر دیا۔ جو آپ کو نہیں جانتے تھے ان کے دل میں بھی جستجو پیدا ہوئی کہ یہ کیا محمد ہستی ہے جن سے یورپ اور امریکہ اتنا گھبرا رہا ہے، ذرا ان کی زندگی پڑھ کر دیکھیں۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر، ایک جرمن جو ہے بہت بڑے اسکالر ہیں، ڈاکٹر ایچ ہارٹ بول کے ان کا نام ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے The 100۔ وہ کتاب دنیا کے 100 آدمیوں پہ انہوں نے ریسرچ کر کے لکھی، پوری دنیا میں، دنیا بنی لے کے جب سے لے کے تو تب تک آج تک جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوئے، تو ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے وہ کتاب لکھی، جس میں سکندر ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت موسیٰ، یعنی جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ذوالقرنین ہیں، اور جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب برپا کیے، وہ سارے 100 لوگوں کی انہوں نے اس کے اندر فہرست بنائی، اور وہ سارے 100 لوگوں کے حالات اس کے اندر لکھے۔ محترم بزرگوں، وہ کرسچن جو رائٹر ہے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دیا۔ وہ جرمن جو اسکالر ہے ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ،
اپنی کتاب دا 100 میں اس نے پہلا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس میں اس نے یہ ثابت کیا جہاں پہ حضور کے مخالفین کھڑے تھے ان کے مقابلے میں اللہ نے اس کو کھڑا کیا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، اور پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی 100 سب سے زیادہ مؤثر شخصیات میں پہلا نمبر دیا، کہ کیا ان کی زندگی تھی جنہوں نے صرف 23 سال کے اندر دنیا میں وہ ریولیوشن، انہوں نے انقلاب برپا کر دیا جو ہٹلر کے جیسے لوگ لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی اپنی پرامن محنت کے اندر وہ انقلاب برپا کیا کہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، مولانا الطاف حسین حالی نے کہا۔ دیکھو ٹائم ہو گیا، ابھی میں اتنا شعر بول کے بیان ختم کر دیتا ہوں۔ بولے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ رہا اس سے محروم آبینہ خاکی، ہری ہو گئی ساری دھرتی خدا کی۔ اور پھر کہا کہ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے آخر میں ایک بار درخواست کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور یہ جو سیرت کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہر جمعہ کو وقت پر پہنچے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے بھائی۔